تو دنیا میں میرا خاص مددگار ہے. انت ولی فی الدنیا، تو دنیا میرا کام بنانے والا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے. عرض کرتے توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا. یہ اللہ کے حضور تواضع ہے، نیاز مندی ہے، انکساری ہے. حالانکہ انبیاء پیدا انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور قیامت کے انبیاء ہی اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کسی لمحہ کسی مرحلہ میں بھی ان کی نبوت کو ان سے چھینتا نہیں ہے. جس کو نبی بنا دیا وہ نبی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نیاز مندی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، تواضع سے عرض کر رہے ہیں توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا، اور جب دنیا سے میں چلا جاؤں والحقنی بالصالحین، تو مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما. حالانکہ نبی خود ہی صالح ہوتے ہیں، ان کے صالح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع اور انکساری کا انداز ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ مجھے صالحین میں شامل فرمانا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، تین انبیاء کا نام لے کر فرمایا کل من الصالحین، کل من الصابرین، یہ تینوں صابرین میں سے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا ہے تو ان کا ذکر کرنے کے بعد صالحین میں ان کو بیان فرمایا. جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام و کرام ملنے کے بعد کس طرح دعا کرتے ہیں. جب جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو مفسرین اکرام نے یہاں لکھا ہے کہ 3 میل دور تھے یا 12 میل دور تھے، ایک وادی آ گئی جسے وادی نمل کہتے، چیونٹیوں کی وادی. چیونٹیاں باہر پھر رہی تھیں تو دور سے ایک چیونٹی نے دیکھا کہ لشکر سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے. وہ تو ان چیونٹی کے سردار نے اپنی چیونٹی سے کہا کیا چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر چلا آ رہا ہے. اچھا، وہ اتنی دور سے چیونٹی نے بات کی، نبی اللہ نے وہاں سے بات کو سن لیا بغیر کسی آلے کے سنا ہے. وہ جو کان اللہ تعالیٰ نے موج نما کان دیے ہوئے تھے، جو آسمانوں کے پیچھے کی باتیں سننے والے کان ہیں، زمین کی پستیوں میں سننے والی باتوں والے سننے والے کان ہیں، ان نورانی کانوں نے کئی میل دور سے اس چیونٹی کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر ہنسنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے جو دعائیہ کلمات کہے، انتہائی تعلیمی کلمات، انتہائی اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع والے کلمات ہیں. عرض کرتے ہیں وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے یہ جو مجھ پر انعامات کیے ہیں میں تیرا شکریہ ادا کر. یعنی یہ ایک نعمت ہے، دور سے سننے کی ایک نعمت ہے جی، بغیر آلے کے سن رہے ہیں. اور دیگر اور بھی نعمتیں ہیں، ہوا ان کے کنٹرول سے چلتی، حکم سے چلتی تھی جی، اور تانبا ان کے لیے پانی کی طرح بہا کرتا تھا، اور پہاڑ اور دوسری مخلوقات جو تھی ان کے ساتھ تسبیح پڑتی تھی، ان کے ماتحت تھی، جنات ان کے دربار کے خادمین میں شامل تھے. بڑی عظمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ان کے والد گرامی کی بڑی شان تھی جی، جب وہ تسبیح پڑھتے تھے پرندے بھی ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں اور میرے والدین پر فرمائی. معلوم ہوا کہ ان کی اس دعا سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شکر بھی اس کی توفیق سے ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام سارے توفیقوں والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیقیں دی ہوتی ہیں جی، ساتھ ہی توفیقیں دی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کے حضور گاہے بگاہے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے رہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن صحابہ کرام نے دیکھا، تھا تو ان کا معمولی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ لیتے ہیں
اور کوئی تھوڑا سا سر انور کو نیچے کر کے لقمہ اپنے دہن مبارک میں ڈالتے ہیں. تو صحابہ جو دوسرے شہروں سے آئے تھے، دوسرے ملکوں سے آئے تھے، سرداروں سے مل کر آئے تھے، جگیرداروں کے پاس ہو کر آئے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے کھانا تناول فرماتے ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے وہ تکیے لگا کے بڑے ناز اور نخرے سے کھانے کھاتے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور بندے ایسے ہی کھاتے ہیں. یعنی یہ آپ نے اپنے رب کے حضور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے کیا ہے، یہ نہیں کہ اب ہم ان کے بارے میں ایسی گفتگو کریں، اب یہ شان کے طور پر سنائیں گے، یہ بات ان کی شان کے طور پر سنائیں گے، نقص بیان کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں تو نقص ہے ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، وہ تو ہر عیب سے پاک پیدا کی گئے. اگر کوئی نالائق آدمی ایسے انداز میں بات کرے کہ وہ نقص شو کرتا ہو، جی ایک آدمی کہہ رہا تھا دیکھو جی وہ تو ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، تو یہ کوئی نقص ہے؟ اس کی ادائیگی کا انداز خوبی کا ہونا چاہیے. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے اور ٹاٹ پر بھی بیٹھ جاتے تھے، تاکہ سوکھی روٹی کھانے والے اور ٹاٹ پر بیٹھنے والے ناز کریں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کیا کرتے تھے. یہ تو خوبی کی بات ہے، بلکہ اس ٹاٹ کو شان مل گئی اور اس لقمے کو شان مل گئی جو آپ نے تناول فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں جا رہے ہیں. تو کوئی بھی آپ سے جو چیز کا تعلق ہے اس کو خوبی کے انداز میں بیان کرنا، یہ توحید اور شان رسالت کو ماننے کا انداز ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی اور جو میرے والدین پر تو نے نام و کرام کیے. معلوم ہے جب انسان کو نعمتیں ملیں تو اس انداز میں اس کو رہنا چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، غرور و تکبر کا مجسمہ نہیں بننا چاہیے. اگلی بات سننے والی ہے، عرض کرتے ہیں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مولا کریم مجھے توفیق دے میں وہ کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا والے کام کرو، تو خوش ہو جائے مجھ سے. اب قرآن مجید پڑھیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا اللہ کن کاموں میں خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ والدین کا احترام کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو کھانا کھلانے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام پھیلانے سے خوش ہوتا ہے. تو جو کام اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، ادھر پیسے ہوں ادھر پیسے ہوں آگے پیچھے جیبیں بھری ہوں، تو پھر عاجزی اور انکساری سے اس کے حضور شکرانہ کرنا چاہیے. ان کے تو ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، ہمارے کنٹرول میں تو کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں بتائیے. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے قبضے میں تھے، لوہے کو پکڑتے تھے تانبا ان کے ہاتھ میں پانی کی طرح ہو جاتا تھا. یہ ان کی شان تھی. اور عرض کیا کر رہے ہیں مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما میں وہ بھلے کام کروں جو تجھے پسند آ جائے. اچھا یہ باتیں کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ ایک اور دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو تیرے خاص قرب کے حقدار ہیں. حالانکہ یہ خود بھی خاص قرب والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے ہر وقت یہ میری بارگاہ میں کہنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کن پر انعام کیا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی